پہلا اصول ماں کو شادی سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، یہ بخیلوں کے بہانے ہیں، بیلنس کر لیا کرو، بیلنس میانہ روی رکھو، یہ بخیلوں کے بہانے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی آپ کو بتا، اللہ عز و جل نے خود آگے کہہ دیا کہ بھاگ جاؤ ادھر سے، پھر نبی کو تنگ نہ کرو، ہر وقت ٹائم لیتے رہتے ہو، کیونکہ میرا نبی تو دینے والا تھا شروع سے، تو انہوں نے نیا لفظ نکالا، بیلنس کیا کرو بیٹا، بیلنس، یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، ان کو نہ دیا کرو۔ کہ حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا اعتراضات کیے تھے، اور حضرت صالح کی قوم کس لیول پہ آ کے جملے بولتی ہوتی تھی، وہ ذرا پڑھیں ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کی گود میں چھوڑ کے 100 قدم کا فاصلہ بھی طے کیا تھا نا، کوشش کرتا ہوں جتنا آپ کو بتا سکوں، حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، آپ ذرا وہ سفر امیجن کریں، تو حضرت حاجرہ نے جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت حاجرہ نے مڑ کے اپنے بچے کی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا دعا کی ہے، چھوڑیں مجھ سے تو نہیں سنایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم 100 گز پیچھے گئے ہیں۔ مجھے بچوں کے حوالے سے پوچھنا ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ان کو آؤٹ سائڈ سوسائٹی کی جو پرابلم فیس کرنی پڑیں گی، میری آواز آ رہی ہے نا ساحل بھائی آپ کو؟ جی جی، تو لائک مطلب پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ہر طرح سے اسلام سے دور ہے، مطلب کسی کے گھر آنے جانے کا، شادیوں کا، مطلب واٹس ایور، اور وہ جو بچے ان کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے مطلب ان کے پیرنٹس زیادہ موسٹلی ان چیزوں پہ ان کو ٹرین نہیں کر رہے بچوں کو، تو ظاہر ہے یہ جو 5 سال کے 6 سال کے بچے ہیں ان کو آگے جا کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ اپنے گھر سے باہر سوسائٹی میں نکلیں گے تب بھی بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے ان کو، جب فیملی سرکل میں جائیں گے تب بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم یہ تھوڑا سا لونلی فیل کرے یا آئسولیٹڈ ٹائپ فیل کرے، کیونکہ سارے بچے کچھ اور بات کر رہے ہوں گے، یہ اندر سے کوئی اور مشن لے کے چل رہے ہوں گے۔ سو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اس ایج میں ان کی سائیکی، سپیریئر سائیکولوجی اتنی اسٹرانگ کر دوں کہ جتنے بھی یہ ساری ان کو چیلنجز آئیں گے وہ یہ نہ ڈر ہو کے اسٹینڈ کرے ان سب کے سامنے، مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آئی ایم ایس اور سورس کوڈ کا جو بھی سسٹم ہے، آپ نے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے لاک کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے، تو وہ اسی طرح سے چلتا رہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کون آگے لے کے چلے گا، وہ سائیکی کس طرح سے ہم مطلب اسی نہج پہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا، بیکاز ہمارے بچوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے آئی ایم ایس کے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، اس جیسے اور بھی بنائیں بہت زیادہ، بٹ یہ ہے کہ اس کو کریں گے۔ تو کیا آپ نے اس کے سسٹم کو اس لحاظ سے آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں؟ یہ میرے 2 سوال تھے آپ سے، بہت شکریہ۔ ایک بات تو آسان سی ہے، یا بندہ ریسیور ہوتا ہے یا گیور ہوتا ہے، جہاں تک سمجھ آ گیا بات، اس جملے میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ جی آ گئی ہے۔ یہ اصول سمجھ لیں، جس طرح F=m ہے نا، فزکس کے لا ہے، جس طرح بالکل اس طریقے سے یہ لا ہے۔ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کو جب تک آپ گیور نہیں بنائیں گے تب تک پیئر پریشر، سوشل آئسولیشن، ایموشنل آئسولیشن، ایموشنل ڈیپینڈنسی، یہ سب بیماریاں آئیں گی اب تک۔ پہلا اصول ماں کو شادی سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک لڑکی گیور نہیں ہے، ایک لڑکا گیور نہیں ہے، ریسیور ہے، اس کے بچے کبھی گیور نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی قوم سیدھی نہیں ہو سکتی۔ سارے مسئلے الخبائث، میں اس آدمی کو کہتا ہوں ابو الخبائث، اور اس آنٹی کو کہتا ہوں الخبائث، جو ریسیور ہوتی ہے۔ سیلفشنس اتنی گندی چیز ہے، سخاوت اور ایثار اتنی بڑی چیز ہے۔ بچے سخی کر دیں، مائیں سخی کر دیں، باپ سخی کر دیں۔ جہاں تک سمجھ آ رہی بات؟ جی اب آپ کہیں گے ہر خاتون نے کیا سوال کیا، اور آپ یہاں پہ پیسے دینے کی باتیں شروع کرتے ہیں، سخاوت کی باتیں کر رہے ہیں، اظہار کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں گیور اور ریسیور بولتا ہوں تو اس میں صرف پیسے نہیں ہوتے، اس میں ہر چیز ہوتی ہے۔ پیسے دینا، چونکہ پیسے کی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور بھی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مگر پیسے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس سے آپ کا برین ٹرین ہو جاتا ہے، آپ کی ویلیو سسٹم واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز تھی سخاوت۔ اب میں آپ سے آسان کر کے پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب آسانی سے مل جائے گا کہ سر میں یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ میں یہ بتا سکوں کہ میں سخی ہوں کہ نہیں۔ یہ لوگ ہی بتائیں گے جو میرے آس پاس ہیں کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں۔ تیسرا کوئی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یہ بخیلوں کے بہانے ہیں، بیلنس کر لیا کرو، بیلنس میانہ روی رکھو، یہ بخیلوں کے بہانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ سخی ہیں یا آپ بخیل ہیں۔
تو جب آپ سخی ہوتے ہیں اور بچپن سے بچوں کو بھی سخاوت سکھاتے ہیں. سہیل بھائی بخیل کیا ہوتے ہیں؟ مطلب مجھے اس ورڈ کا مطلب نہیں. کوئی بات نہیں بیٹا، گوگل کر لے بیٹا، کوئی بات نہیں، مومنٹم نہ تو بیٹا، گوگل کر لے، ٹھیک ہے. تو جب آپ سخی ہوتے ہیں یا آپ بخیل ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہوتے، یا آپ سخی ہیں یا بخیل ہیں. تو آپ بخیل ہیں تو آپ کی اماں ابا بخیل تھے، آپ سخی ہیں تو آپ کی اماں ابا سخی تھے، بس اتنا سا انسٹرومنٹ ہے. یہ اصول یاد رکھیے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ دینے والے ہو جاتے ہیں، تو جب آپ دینے والے ہو جاتے ہیں تو آپ پھر ہر چیز دینے والے ہو جاتے ہیں. جب آپ دینے والے ہوتے ہیں پیسے، تو آپ ویسے ہی ریسیور نہیں رہتے. آپ کو ہلکا سا علم ملتا ہے، آپ علم دینے والے ہو جاتے ہیں. آپ کو ہلکا سا ریسورس ملتا ہے، آپ ریسورس دینے والے ہو جاتے ہیں. آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ ٹائم دینے والے ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی چیز تھی سخاوت. ہم نے رکھ لیا تھا اس کو. بخیلوں نے پڑھی جب سیرہ، تو سوچیں پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. بخیلوں نے پڑھی سیرت النبوی، انہوں نے دیکھا کہ یار ہمارا تو نبی بڑا دینے والا تھا. یہ تو کوئی بھی بندہ کچھ پوچھنے آتا تھا تو جواب ملتا تھا، پیسے مانگنے آتا تھا پیسے مل جاتے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے تب بھی مل جاتے تھے، وقت مانگتے تھے وقت مل جاتا تھا. میں نے بھی آپ کو بتا، اللہ عز و جل نے خود آگے کہہ دیا کہ بھاگ جاؤ ادھر سے، پھر نبی کو تنگ نہ کرو، ہر وقت ٹائم لیتے رہتے ہو، کیونکہ میرا نبی تو دینے والا تھا شروع سے. اب جب بخیل پڑھتے ہیں سیرہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیچے نہیں جانے دیتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں، تکا لگا ہے کہ قرآن کا نسخہ ہر گھر پہ پڑا اور سیرہ کی ایک کتاب بھی نہ ملے پاکستانیوں کے گھر میں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا ہمارے ساتھ؟ جی نہیں، بخیلوں کو مل گئی سیرہ. جب بخیلوں کو ملی سیرہ تو انہوں نے آدھے آدھے صفحے پھاڑنے شروع کیے پہلے تو، اور پھر آپ سوچیں اسلامیات کے ٹیکسٹ میں سیرہ کا کتنے % پہنچا؟ 1% بھی نہیں. چھوٹے موٹے قصے، ادھر ادھر کی کہانیاں، بس. اب جتنا چھپا سکتے تھے چھپانے کی کوشش کی، تو اللہ نے ہمیں پکڑا نا کہ تم میرے نبی کو چھپا کے دکھاؤ ذرا. تو ظاہرہ پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تو نہیں چھپنے دینا تھا نا محمد کے ایٹریبیوٹس اور اوصاف کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ وہاں تک تو ہم تک پہنچ گئی، مگر بڑی تکلیف ہوئی بخیلوں کو ایک سخی نبی کی سیرہ کو نیچے بتاتے ہوئے، بڑی تکلیف ہوئی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، ظاہر سیرہ کو تو نہیں چھپا سکتے تھے، تو انہوں نے نیا لفظ نکالا، بیلنس کیا کرو بیٹا، بیلنس. یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، ان کو نہ دیا کرو. آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ سر سوال آنٹی کا کچھ اور تھا، آپ کچھ اور ہی باتیں شروع ہو گئے. جی نہیں، میں جڑ سے پکڑا ہوں. جب آپ کا بچہ پیئر پریشر لیتا ہے تو وہ لینے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ لے رہا ہوتا ہے. دینے والوں پہ پیئر پریشر نہیں آتا. جب آپ کا بچہ دینے والا ہوتا ہے تو اس کو اکیلا چھوڑیں. پوری گندی مچھلیاں، ایک گندی مچھلی تالاب میں لوگوں کو گندا کرتی ہے کیونکہ وہ مچھلیاں لینے والی ہوتی ہیں، ورنہ آپ کی ایک صاف مچھلی پوری گندی مچھلیوں کے جوہر میں پھینک دیں، ساری مچھلیاں صاف کر دے گی وہ. اور اگر ساری مچھلیاں صاف نہ ہوں، فکر نہیں کری، تو ساری مچھلیاں اس کی دشمن ہو جائیں گی، اس کو گندا نہیں کریں گی. دشمن ہو جائیں گی مگر گندا نہیں کریں گی. نبیوں کی سیرہ پہ چلے گا وہ. سوچا نہیں کبھی نبی پہ نہیں پیئر پریشر آئے؟ کبھی نہیں سوچا نبیوں پہ کیوں نہیں پیئر پریشر آتے تھے؟ کبھی تو آیا ہوگا؟ نہیں جی، کبھی بھی نہیں آیا. جب موومنٹ سٹارٹ کی پوری دنیا اگینسٹ ہو گئی، ان پہ نہیں پریشر آتا، مطلب پریشر تو آتا، انفلوئنس نہیں آتا. اس لیے کہ آپ بچپن سے ہی دینے والے ہوتے ہیں. پروفائل پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کی پروفائل پڑھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسی انہونی بات ہو گئی کہ قبطی مارنے شروع کر دیے لڑکے فرعون نے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے. فرعونوں نے بتانا تھا، فرعون کے جادوگروں نے، کاہنوں نے بتانا تھا کہ فرعون پیدا ہونے والا ہے، موسیٰ پیدا ہونے والا ہے. جی نہیں، یہ اللہ نے بتانا تھا کہ موسیٰ کو میں نے بادشاہوں کی طرح پالنا ہے، اس کی سائیکالوجی اوپر لے کے جانی ہے. آپ حضرت صالح اور حضرت ہود کی سیرہ پڑھیں، آپ کو ایسا سونے کی کان ملے گی نفسیات کی. حضرت صالح کی سیرہ میں تو ایسا ہیرا پڑا ہوا ہے نا، لرننگ پوائنٹ آف ویو سے، کہ حضرت صالح کی قوم نے کیا کیا اعتراضات کیے تھے، اور حضرت صالح کی قوم کس لیول پہ آ کے جملے بولتی ہوتی تھی، وہ ذرا پڑھیں ذرا. اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے نبیوں کو وہ اس پیڈسٹل کے اوپر پلیس ہی نہیں ہونے دیا کہ جس پیڈسٹل کے اوپر وہ انفلوئنس لے سکتے تھے. عبد المطلب، عمران سے شروع کریں، قصی سے شروع کریں، ابو طالب پہ آئیں، عبد المطلب پہ آئیں. آپ پروفائل چیک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفائل کا چیک کریں. ابھی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق کو تو علیہ السلام کو تو اس وقت اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان کی سیرہ پاکستانی مسلمانوں کو تو پڑھائی جاتی نہیں، مگر بائی اینڈ لارج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت ہے، قصے سے لے کے
عبد المطلب تک. You need to understand the structure of the families here. آپ کو پیرنٹنگ کرنی ہے تو بھیا آپ کو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا, ورنہ آپ کا بچہ آئسولیشن, اللہ کرے آئسولیشن میں جائے. میں تو کئی دفعہ خوش ہوتا ہوں جب آنٹی مجھے کہتی ہیں میرا بچہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے, میں کہتا ہوں شکر ہے آپ سے دور ہو گیا, کسی اور جگہ سے مسئلہ ہے نہ آیا, آپ سے تو دور ہو گیا. Because you are creating a problem, not a solution. That isolation might create bigger problems in other realms, but his primary problem was being under the influence of such a person. I'm not talking about this girl who asked the question. I am just saying کہ عمومی طور پہ اس کلچرل سائیکالوجی کے پیرنٹس سے دور رہنے میں زیادہ عافیت ہوتی ہے. اب آپ کا سوال یہ نہیں ہے, آپ کا سوال یہ کہ سر دین کا کام کرنے والا ہے, بچہ آئسولیشن میں چلا جائے گا یا پریشر میں آئے گا, لوگ تنگ کریں گے, اور وہ کچھ کسی سائیکولوجیکل ڈیزیز میں نہ چلا جائے کہ میں مجھے کوئی سوسائٹی میں کچھ چاہتا نہیں ہے, کوئی پسند نہیں کرتا. بالکل صحیح پکڑا آپ نے, یہ سمٹمز یہی ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کی گود میں چھوڑ کے 100 قدم کا فاصلہ بھی طے کیا تھا نا. سیرہ کتنی ضروری کتاب ہے, سوچیں ذرا. وہ والی سیرہ نہ پڑھنا جو آدم علیہ السلام سے نہ شروع ہوتی ہو یا ان سے پہلے سے نہ شروع ہوتی ہو. وہ والی سیرہ تو کبھی بھی نہ پڑھنا جس میں ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل نہیں ہے. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو, یہ قصہ میں کبھی بھی پورا سنا نہیں سکا, میں کریش ہوتا ہوتا ہوں. My heart is not as strong to narrate this incident. بہرحال کوشش کرتا ہوں جتنا آپ کو بتا سکوں. حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, آپ ذرا وہ سفر امیجن کریں, اسپیشلی مرد لوگ, کہ آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو صحرا میں لے کے جا رہے ہوں اور آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے. ابھی سوچیں آپ کیا گفتگو کر رہے ہوں گے اپنی بیوی سے. اور یہ یاد رکھیے گا ابھی بتانا نہیں ہے آپ نے اپنی بیوی کو, تیار نہیں کر رہے ہیں, اس موقع پہ جا کے بتانا ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم نے اس موقع پہ جا کے بتایا ہے. آپ سوچیں کیا کر رہے ہوں گے, اور آپ اس طرح کے بندے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی چال چل رہے ہوں. نو, آپ کے اندر وہ سائیکالوجی ہے ہی نہیں چال چلنے والی. آپ اس طرح کے بندے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ کسی پہ ظلم کر سکیں. آپ خلیل اللہ ہیں. آپ اس طرح کے بندے نہیں ہیں جو کسی کا بھی دکھ کے اوپر کولڈ ریاکشن دیں. تو پھر سوچیں آپ پہ کیا گزر رہی ہوگی اب اپنی بیوی کو, وہ بھی آپ کی چہیتی ہو, آپ کا بچہ, اور آپ جا رہے ہو. وہ بھی یہ نہیں کہ آپ نے 4 گھنٹے کی کوئی لندن سے اسپین کی, کوئی لندن سے موراکو کی کوئی ایئر لائن پہ سفر ہوا ہے. نو, مہینے لگ گئے مکہ پہنچنے میں. پورا مہینہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, وہ بھی اکیلے صحرا میں, وہ بھی اکیلے بچے کے ساتھ. تو آپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ پریشر ہوتا ہے بیٹا, اصلی پریشر دیکھو. آپ لوگ کس پریشر کو پریشر کرنا شروع ہو گئے ہیں. پھر حضرت حاجرہ نے پیچھے, جب میرے سے نا یہ واقعہ سنایا نہیں جاتا کبھی, تو کوشش کریں کہ آپ پڑھ لیں یہ واقعہ خود ہی, میں پورا نہیں سنا سکوں گا, میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے. تو حضرت حاجرہ نے جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے, حضرت حاجرہ نے مڑ کے اپنے بچے کی, ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا دعا کی ہے, چھوڑیں مجھ سے تو نہیں سنایا جائے گا واقعہ. حضرت ابراہیم 100 گز پیچھے گئے ہیں اور ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے کہ میری بیوی مجھے اس حالت میں دیکھ نہ لے. کس طریقے سے رو رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, اور ٹیلے کے پیچھے ہی فیل ڈاؤن آن دا سینڈ, اور اللہ کی طرف دیکھ کے, ظاہر ہے وہ شکوہ تو نہیں کر سکتے اللہ سے, تو ان کو تو پتا ہے کہ اللہ کی پلان کچھ اور ہوتے ہیں. تو بڑی طاقت میں آ کے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ 3 چیزیں میرے بچے کو دے دیں. وہ 3 چیزوں میں ایک چیز وہی ہے جو آپ مانگ رہی ہیں, کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا اور اس کے دل میں لوگوں کا پیار ڈال دیں. یہ آپ بھی یہی مانگ رہی ہیں نا. تو اس کی ٹیکنیک بیٹا ایک ہی ہے کہ دینے والوں سے لوگوں کو پیار ہوتا ہے, لینے والوں سے نہیں لوگوں کو پیار ہوتا. اور دینے والا انفلوئنس میں نہیں آتا لوگوں کے, دینے والے کے انفلوئنس میں آتے ہیں لوگ. تو 3 چیزیں ہی دے سکتے ہیں آپ, ایفرٹ, ٹائم اینڈ منی. 3 چیزیں آپ نے دلوانی ہے. پیرنٹنگ ماڈل یہ ہے کہ بچہ شروع سے ٹائم دیتا ہو لوگوں کو, ایفرٹ دیتا ہو لوگوں کو, اور پیسے دیتا ہو لوگوں کو. جب وہ 3 چیزیں دینے والا ہوگا تو اس پہ کبھی بھی کوئی بھی دنیا کا بندہ گروپ پریشر نہیں ڈال سکے گا. لوگ اس سے انفلوئنس لیا کریں گے. جو آپ سکھائیں گی وہ لوگوں کو سکھا کے آئے گا, جو آپ دیں گی لوگوں کو دے کے آئے گا. کبھی بھی گھر لوگوں سے کچھ لے کے نہیں آئے گا, لوگوں کو دے کے آیا کرے گا. It was so simple, but we were too بخیل, we were too stingy, we were too selfish to give this attribute to. اپنے بچوں سے چھین لیا ہم نے ان کی فطرہ چھین لی ہم نے. ہم اتنے بخیل تھے, اپنے بچوں سے ان کی فطرہ ہی چھین لی. ہم اتنے سیلفش تھے کہ ہم نے اپنے بچے مار دیے, اور بڑے ہو کے انہوں نے ہمیں مار دیا. یہ ہے وہ ماجرا, وہ معاملہ
وہ نسخہ جس کی وجہ سے سائیکالوجی انفیریئر سے سپیریئر جاتی ہے. سپیریئر سائیکالوجی دینے والے کی سائیکالوجی سپیریئر سائیکالوجی ہوتی ہے, لینے والے کی سائیکالوجی انفیریئر ہوتی ہے. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں. جو بندہ پیسے دے رہا ہے, جو بندہ پیسے لے رہا ہے, دونوں ایک برابر نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ برابر نہیں ہو سکتے. سو آپ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا ہو. خیر میں کیا ہوپ کروں, آپ کو تو پتہ ہی ہے 25 کروڑ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں آج تک ملا ہے کوئی دینے والا؟ آپ بتائیں, آپ بتائیں مجھے. 25 کروڑ لینے والوں میں نہیں رہتے ہم. آپ اپنے آپ کے پچھلے ہفتے کے معاملات مجھے بتا دیں. آپ کو صرف لینے والے نہیں ملے. ادھر ہم اسلام پھیلائیں گے, سو پھیلانا تو ادھر ہی ہے بھیا. یہی امتحان آیا ہم پہ, یہی امتحان تو یہی ہے.